فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے، کسی میں مجال نہیں کہ سر منہ جو ہے اس کے خلاف کر سکے، یہ اللہ کی قدرت ہے، چنانچہ اس کا کرشمہ تم نے غزوہ بنو نذیر میں دیکھ لیا۔ جہاں تک اول حشر کا تعلق ہے، حشر کے معنی آتے ہیں جمع ہونے کے، مختلف منتشر ہیں، ان کو یکجا کر دیا جائے، اسی واسطے قیامت میں جو کچھ ہوگا اس کو حشر کیوں کہا گیا کہ دنیا میں مردے جو اپنے اپنے وقت میں جو مرے انسان اور وہ کہیں کہیں دفن ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں لایا جائے گا، اس کو حشر کہتے ہیں۔ تو یہاں اول حشر کیوں فرمایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ اپنی بستیوں سے پہلا نکلنا ہوا ہے ان کا، یہاں سے نکلے خیبر میں جا کے بس گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ خیبر ہوا، اس وقت وہاں سے نکلے تو کچھ اور دور جا کر بس گئے، وہ دوسرا حشر تھا ان کا۔ اور تیسرا حشر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ جزیرۃ العرب پورا خالی کر دیا جائے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ پورا جزیرۃ العرب اسلام کا قلعہ بن جائے۔ دنیا میں اور انقلابات آئیں گے لیکن یہ جگہ جو ہے یہ اسلام کے لیے مخصوص کر دی جائے، یہاں مسلمانوں کا اقتدار ہو اور اسلام کا جھنڈا سر بلند رہے، کوئی تو جگہ ایسی ہونی چاہیے۔ وہ جزیرۃ العرب کو اس کے لیے مخصوص کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس منشا کو سمجھتے ہوئے جو کچھ باقی رہ گئے تو ان کو بھی نکال دیا۔ تو اس طرح ان کے تین حشر ہوئے، ایک حشر یہ اور دوسرا غزوہ خیبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور تیسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اس اعتبار سے اس کو اول حشر کہا گیا۔ اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ اس کے معنی لیے ہیں کہ یہ بغیر کسی مقابلہ آرائی کے، بغیر طاقت آزمائی کے ان کا نکل جانا اول جھٹکے میں، اسی لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اول وہلے میں، یعنی بس پہلی دفعہ جیسی جا کر تم نے محاصرہ کیا، محاصرے کے دوران ہی وہ نکل کے بھاگ گئے، تو یہ اول وہلہ، اول مرحلہ، یہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا۔ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصون من اللہ، تمہیں بھی خیال نہیں تھا کہ یہ نکل جائیں گے اتنی آسانی کے ساتھ، اس لیے کہ اگر نکلنے والے ہوتے تو پہلے نکل چکے ہوتے۔ مسلمانوں کی پوزیشن میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ بھئی پہلے کم طاقت تھی اب زیادہ طاقت جمع ہو گئی، تو یہ مسلمانوں کی حالت نہیں بدلی۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کا بھی خیال یہ تھا کہ تعداد کے لحاظ سے بنو نذیر کتنے ہیں؟ جتنے پورے مدینے کے اندر مسلمان آباد ہیں، تو تعداد کے لحاظ سے طاقت برابر کی ہے۔ اس کے برعکس ہتھیاروں کا جہاں تک معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہوتے، انہی کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں۔ تیسری طرف یہ اپنے قلعوں کے اندر بند ہیں اور مسلمان باہر ہیں میدان میں، تو تین لحاظ سے وہ اسباب کے درجے میں کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ نکل کر چلے جائیں گے، تو فرمایا کہ تمہیں بھی خیال نہیں تھا کہ یہ نکل جائیں گے۔ وظنوا، اور جہاں تک خود ان کا معاملہ ہے یہ بھی یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ان کے اپنے قلعے اللہ سے ان کو محفوظ کر دینے والے ہیں۔ لفظ آپ خیال کر لیں یہاں، اللہ سے بھی ان کے قلعے ان کو روک دیں گے، اللہ کا فیصلہ بھی وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہاں بعض مفسرین نے اللہ سے رکنے کے معنی انہوں نے تعویل کیے، اس واسطے کہ بہرحال یہ کتنے بھی سرکش تھے مگر یہودی اللہ کو تو مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی قدرت کو بھی مانتے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے روکنے کے معنی کیا ہوئے؟ اس میں تعویلیں کی ہیں کہ بھئی جو کچھ دنیا میں اسباب ہیں یہ اللہ کے ہیں بنائے ہوئے، تو کوئی سبب ایسا نہیں ہو سکتا دنیاوی کہ جو ہمیں یہاں سے نکال دے، اس کی نسبت اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ مگر بعض دوسرے حضرات نے بہت اچھی بات لکھی ہے، اور وہ یہ کہ نہیں، اس کو ٹھیک انہی لفظوں میں رہنے دیا جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ بے شک اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے باوجود اللہ کے اوصاف اور صفات جو ہیں وہ جس طرح مسلمانوں کے نزدیک ہے وہ ان کے ہاں بھی نہیں، بلکہ یہ اللہ کو کیسا مانتے ہیں اس کے لیے تورات اٹھا کے دیکھ لی جائے۔ ان کی کتاب کے اندر یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں
کہ ایک رات حضرت یعقوب کے اللہ میاں سے پوری رات کشتی ہوتی رہی، اور جب صبح ہونے کو آئی تو اللہ نے خداوند خدا کا لفظ اردو ترجمے میں تورات میں آپ پڑھتے ہوں گے، خداوند خدا جب بولتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی۔ جب صبح ہونے لگی تو آخر خداوند خدا نے کہا کہ مجھے تو جانے دے، اب ساری رات ہو گئی۔ تو یعقوب نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے دے گا۔ تو خداوند خدا نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو یعقوب نے فرمایا میرا نام یعقوب ہے۔ تو خداوند خدا نے کہا کہ نہیں، آج سے تیرا نام اسرائیل ہوگا، اس لیے کہ تو نے مجھے بھی پچھاڑا اور فرشتوں کو بھی پچھاڑا۔ یہ ہے ان کی تورات میں لکھا ہوا۔ تو جو خداوند خدا کے تعلق سے ان کے یہاں یہ کہانی ہو کہ یعقوب علیہ السلام پوری رات لڑتے رہے اور آخر اللہ میاں کو پچھاڑ کے چھوڑا، تو پھر وہ اس خداوند خدا کے تعلق سے اگر یہ خیال کرتے ہوں وہ ہمیں قلعوں سے بھی نہیں نکال سکتا، تو کیا پھر مشکل بات ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کے اس خیال کو اسی طرح نقل کر دیا کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ۔ اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، ان کی اولاد کو اسی واسطے بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ تو ان کے یہاں کی جو وہ انسائکلوپیڈیا ہے اس میں اسرائیل کا ترجمہ لکھا یہی ہے کہ اسرائیل اس کو کہتے ہیں کہ جس نے خدا سے کشتی لڑی اور فرشتوں سے کشتی لڑی، یہ اس کا نام اسرائیل ہے۔ تو بہرحال یہ کہ فرمایا کہ وظنوا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے قلعے اللہ سے بھی روکنے والے ہوں گے ان کو، مگر ہوا کیا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کے پاس ان راستوں سے پہنچا جن کا ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ یعنی ان کا خیال کیا تھا کہ بھئی کوئی دشمن آئے گا، ہمارے قلعوں کو توڑے گا، ہتھیاروں سے مقابلہ ہوگا، سو ہم اس معاملے میں تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہماری حفاظت مکمل ہے، انہی راستوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، اس میں ہم نے سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ مگر اللہ کس راستے سے آیا اس کی تشریح آگے ہے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے براہ راست ان کے دلوں پر حملہ کیا، دلوں میں اللہ نے ان کی ایسی رعب ڈالا اہل ایمان کا کہ وہ اس رعب کی تاب نہ لا سکے، قلعوں میں محفوظ اور دل جو ہے وہ کمزور۔ سوال یہ کہ ہتھیار جو ہے وہ اپنی جگہ تو نہیں کام کیا کرتے، ہتھیار تو ہاتھوں سے چلیں اور ہاتھ اپنے دل کی حرکت سے چلیں، تب جا کر ہتھیار اپنا کام کریں۔ اگر دل کسی انسان کا کمزور ہے، بڑی سے بڑی توپ بھی اس کو سنبھال دی جائے وہ خود ہی غد کھا کے گر جائے گا کہ وہ توپ اپنا کام کرے۔ اسی لیے وہ تاریخ اسلامی کے اول دور کی جو تاریخ ہے اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہے، اور ان کو کسی جنگ کے جو رویداد پہنچی تو اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کی تلواروں نے تو بڑے ہی اپنے نمایاں کام دکھلائے ہیں، اور جدھر کو وہ تلوار گھوم جاتی تھی وہاں تو وہ سر ہی اڑتے نظر آتے تھے، بڑی زبردست تلوار، ایسی تلوار تو پوری جنگ میں کوئی کسی کی تھی ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تو بہرحال بہادر انسان تھے اور جنگوں کا ان کو بھی تجربہ تھا، تو ان کو بڑا دل چاہا کہ بھائی وہ تلوار دیکھی جائے کہ جس نے یہ سب کرشمے دکھلائے ہیں کہ ہر ایک عشق کر اٹھا۔ چنانچہ پیغام بھیجا اور کہا کہ ہم نے بڑی تعریف سنی ہے تمہاری تلوار کی، ذرا ہم تمہاری تلوار دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھیج دی تلوار۔ اب تلوار وہاں پہنچی اور تمہوں نے دیکھا، آخر وہ تلوار کو بھی جانتے ہیں کیسی ہوتی تلوار، واپس بھیج دیا وہ تلوار اور کہا کہ تلوار تو کوئی غیر معمولی نہیں ہے، ہم نے بڑی شہرت سنی تھی اس تلوار کی، بہرحال تلوار تو ایک عام درجے کی ہے۔ انہوں نے جواب میں پیغام بھجوایا کہ امیر المومنین آپ نے تلوار مانگی تھی وہ میں نے بھیج دی، لیکن آپ نے وہ ہاتھ نہیں مانگا تھا جس ہاتھ میں وہ تلوار تھی، تو وہ کرشمہ ہاتھ کا تھا، تلوار کا تھوڑی تھا۔ تو آدمی کا اگر ہاتھ جو ہے مضبوط ہے تو کہا کرتے ہیں بھائی کھنڈی چھری سے بھی وہ سبا کر دے گا کسی کو، لیکن اگر ہاتھ ہی کانپ رہا ہے تو وہ تلوار یا ہتھیار کیسے کام کرے گا؟ اور ہاتھ کیوں کانپتا ہے؟ اس لیے کہ دل کمزور ہے، تو دل مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر حملہ کیا براہ راست اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جن قلعوں پر اطمینان تھا، جن قلعوں پر سہارا تھا، انہی قلعوں کو اپنے ہاتھوں سے گرانے پر کھڑے ہو گئے۔ یخربون بیوتہم، انہوں نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی گرایا، خراب کیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ اپنے ہاتھوں سے کیوں گرایا؟ اس لیے گرایا کہ ہم تو جا ہی رہے ہیں، یہ ہمارے مضبوط گھر، خوبصورت بڑے ساز و سامان سے لیس،
اگر ہمارے کام نہ آئے تو ان کے بھی کام نہ آئے۔ جذبہ تو یہ رہا، مگر سبحان اللہ، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو چاہے کسی نیت سے کیا ہے، لیکن جن گھروں پر تمہیں اطمینان تھا تم نے انہی گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے گرایا ہے۔ یہ ہے اللہ کے فیصلے کا معاملہ۔ وہ ایدی المومنین، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی گرایا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھیں والو عبرت حاصل کرو۔ اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے تو کس طرح سے آتا ہے؟ تو دشمن جو ہے اللہ دشمنوں سے اپنا کام لے لیتے ہیں، دوستوں کی ضرورت نہیں ان کو تکلیف دینے کی۔ اللہ کا اگر فیصلہ یہ ہے کہ دشمن سے ہی کام لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس سے کرائی؟ اسی دشمن سے کرائی کہ جس دشمن نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس بندے کو نہیں جینے دینا، اس بندے کو دنیا میں نہیں آنے دینا کہ جو میرے مقابلے پر آئے گا۔ اللہ میں نے کہا کہ اچھی بات، ہم تیرے سے اس بندے کی پرورش کرائیں گے۔ تو اللہ دشمنوں سے کام لیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھیں والو عبرت حاصل کرو۔ آگے فرمایا ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، یہ جو یہاں سے بستیوں سے نکلے ہیں، اگر اللہ نے ان کا بستیوں سے نکلنا اس کا فیصلہ نہ فرما لیا ہوتا، الجلا، جلا وطنی جس کو آپ کہتے ہیں، اردو میں بھی الجلا وہیں سے یہ لفظ ہے، اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا ان کا بستیوں سے نکلنا تو پھر ایک بہت بڑی مصیبت ان پر آتی، اور وہ یہ کہ عذاب آتا ہے ان کے اوپر۔ عذاب آتا تو جانیں بھی نہ بچتی، بستیاں نہ بچتی اور جانیں نہ بچتی۔ دیکھ لو پچھلی قوموں پر کیسا عذاب آیا۔ یہ تو اللہ نے فضل ہی فرمایا کہ کچھ دن کے واسطے زندگی اور عطا فرما دی، بستیاں چھوڑ دو مگر زندگی بچا کے لے جاؤ۔ اس لیے فرمایا جلا وطنی ہلکا عذاب ہے یہ ان کے واسطے فی الحال، تاکہ ان کو عقل آ جائے، سمجھ آ جائے اور اپنی غلطیوں کو ان کو احساس ہونے لگ جائے۔ اس لیے فرمایا اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی کو نہ لکھ دیا ہوتا تو ان پر دنیا میں عذاب آتا، اور یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہوتا ہر صورت میں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سب کیوں ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور ان کے رسول سے مقابلہ آرائی کی تھی۔ رسول کا مقابلہ اللہ کا مقابلہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، یہاں اب رسول کے لفظ کو ہٹایا، فرمایا جو اللہ سے مقابلہ کرے، اللہ سے مقابلہ کرنے والا جیت کیسے سکتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ پھر سخت سزا دینے والے ہوتے ہیں۔ جب تک اللہ کے مقابلے پر نہیں آتا، غلطیاں کر رہا ہے، تو پھر اللہ میاں بھی سخت سزا نہیں دیتے، لیکن جب آگے مقابلے پر تو پھر اللہ بھی اپنے ہتھیار لے کے آ جاتا ہے۔ ما قطعتم من لینہ، یہاں ایک اور مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ جو ہے اور اس کے گرد و پیش کھجور کے باغات بہت ہیں، سرسبزی، ہریالی، یہ مدینے کی خصوصیات میں۔ تو بنو نذیر کے قلعے کے باہر جو ان کے اپنے میدان تھے، اس میں ان کے اپنے باغات تھے، سرسبز کھجور کے، اور بڑے اچھے قسم کے باغ تھے۔ اسی بات سے یہاں لفظ لایا ہے لینا۔ لینا کے تعلق سے مفسرین دو باتیں کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ عام کھجور کے ہرے بھرے درختوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر ایک مدینہ منورہ کی ایک خاص کھجور ہے، عجوا اس کا نام ہے۔ عجوا بڑی قیمتی اور نادر کھجور ہے، اس کے درخت کو بھی لینا کہا جاتا ہے۔ تو ان کے باغات جو تھے بڑے قیمتی تھے بنو نذیر کے۔ ہوا یہ کہ جب محاصرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بنو نذیر کا، تو مسلمانوں نے اس محاصرے کے دوران کچھ درختوں کو کاٹا، کچھ صحابہ نے کاٹا اور کچھ صحابہ نے رہنے دیا۔ یہ صورت ہوئی۔ کیوں کاٹا؟ دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ دشمن کا مالی جب نقصان ہوگا، اس سے دشمن کو غصہ آئے گا، دشمن کو اس سے صدمہ پہنچے گا، دشمن کی طاقت جو ہے اس سے وہ گھٹے گی، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنگی نقطۂ نظر سے، جنگی ضرورت سے ان کو کاٹا ہو کہ بھئی درخت زیادہ ہیں تو چلنے پھرنے میں اور اپنا ٹھکانہ بنانے میں لشکر کو تکلیفوں کا سامنا ہے، لہذا جنگی ضرورت سے جن درختوں کو نقصان دہ سمجھا جا رہا ان کو کاٹ دیا گیا۔ دونوں امکانات ہیں۔ اس لیے کہ آگے لفظ آ رہا ہے وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ فاسق جو ہیں، مراد اس سے بنو نذیر ہے، ان کی رسوائی ہو، کہ ان کے جیتے جی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا مال جو ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے اور جلایا جا رہا ہے، کتنا صدمہ ان کو نہ پہنچے گا اس کا۔ تو یہ قرینہ ہے اس کا۔ اور جہاں تک جنگی ضرورتوں سے کاٹنے کا تعلق ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ وہ مقام جہاد تھا، جو جن درختوں کو کاٹا گیا تھا وہ جنگی ضرورتوں کے تحت
وہ وہاں سامنے آ رہی تھی، رکاوٹ بن رہے تھے وہ درخت، اس لیے ان کو کاٹا گیا۔ دونوں امکان ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ وہ کاٹنا جو ہے وہ صحابہ نے خود سے اپنی رائے سے کاٹا، جنہوں نے کاٹا اور جنہوں نے نہیں کاٹا یہ ان کی اپنی رائے تھی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ہدایت کے مطابق ہوا؟ آپ نے فرمایا کاٹ دو تو کاٹ لیا، آپ نے فرمایا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ یہ دونوں باتیں ملتی ہیں، اس لیے کہ روایتیں دونوں کی تائید کر رہی ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے خود، بعض نے کاٹا اور بعض نے نہیں کاٹا۔ جنہوں نے کاٹا تھا ان کو بھی خیال ہوا پتہ نہیں ہم نے یہ کام صحیح کیا کہ نہیں کیا، اور جنہوں نے نہیں کاٹا تھا ان کا بھی یہ خیال ہوا پتہ نہیں ہمارے بعض بھائیوں نے درختوں کو کاٹا، ہم نے نہیں کاٹا، ہم نے صحیح کیا کہ نہیں کیا۔ تو دونوں فریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، پتہ نہیں ہم نے صحیح کیا کہ نہیں کیا، آپ ہی فرمائیں ہم نے صحیح کیا نہیں۔ تو دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ یہاں دونوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، تم نے جن درختوں کو کاٹا یا تم نے ان کو چھوڑ دیا کھڑے رہتے ہوئے اپنی ان کی جڑوں کے اوپر، فرمایا اللہ کی اجازت سے ہوا اور اس لیے تاکہ فاسقین کی رسوائی ہو۔ یہاں فرما دی اللہ کی اجازت سے ہوا۔ اگر صحابہ نے اپنی رائے سے یہ کام کیا تو یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے۔ ایک اصول یہ نکلا کہ مجتہد جس معاملے میں اس کے سامنے نص نہیں ہے، سمجھ آیا نص کس کو کہتے ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اس کو نص کہتے ہیں، نون صاد۔ تو نص نہیں ہے اس کے سامنے صراحتاً کہ یہ کام ہو یا نہ ہو، ان معاملات میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے بشرطے کہ اس میں اجتہاد کی صلاحیت ہو۔ یہ نہیں کہ میں کھڑا ہوا آپ کھڑے ہوئے ہم اجتہاد کرنا شروع کر دیں، اجتہاد کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اجتہاد کی صلاحیتوں میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے بڑھ کر بات تو یہ کہ اس میں تقوی ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے اس کی زندگی پابند ہو دین کے احکام کی، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ اپنے دور کے لحاظ سے دینی معاملات میں اس کا علم جو ہے وہ قابل اطمینان ہو، قابل اعتماد ہو اور مکمل ہو۔ دینی علوم میں کتاب اللہ آتی ہے، علوم قرآنیہ آتی ہیں، حدیث اور علم الحدیث آتی ہے، سیرت اور تاریخ اسلامی آتی ہے، زبان عربی آتی ہے، اور عربی کی بھی وہ آج کی مروج زبان نہیں کہ جا کر کے وہ سعودی عرب میں یا مصر میں یا سیریا میں بولنا چالنا شروع کر دے انہوں نے کہا عربی کا ماہر ہو گئے، بلکہ یہ کہ گرامر کے لحاظ سے وہ عربی کا ماہر، نہ صرف یہ کہ موجودہ دور کے عربی کا ماہر ہو، نزول قرآن کے زمانے میں جو عربی تھی اس عربی کا وہ ماہر ہو۔ اسی لیے جاہلیت کی عربی کہا جاتا ہے، عربیت جاہلیہ۔ تو نزول قرآن سے پہلے کا جو دور ہے اس کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں۔ وہ عربی چونکہ اسٹینڈرڈ کی عربی تھی، قرآن اس زبان میں اترا ہے جو معیاری زبان تھی عربی کی، اس واسطے اس دور جاہلیت کی عربی کا ماہر ہونا چاہیے۔ اسی لیے مفسرین میں ان مفسرین کا مقام اور محدثین میں ان محدثین کا مقام نہایت بلند سمجھا جاتا ہے کہ جو جاہلیت کی عربی کا ماہر ہے۔ مثال کے طور پر روح المعانی علامہ آلوسی، محمود آلوسی کی ہے، وہ ان کی تفسیر کو معتبر جو مانا جاتا ہے تمام مفسرین کے ہاں، اس کی وجوہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے قبر کو نور سے بھرے، واقعہ یہ ہے کہ وہ عربیت کے نثر اور نظم کے عربیت ماہر ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اسلامی، سیرت، عربی اور جاہلیت کی عربی، ان علوم کا ماہر ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو، ظاہری اور باطنی معاملات میں جو ہے وہ شریعت کا متبع ہو، یہ ہیں وہ اجتہاد کی صلاحیتیں جس کے اندر۔ تو اب وہ اگر اجتہاد کرتا ہے تب اس صورت میں ضروری نہیں کہ ایک ہی مجتہد ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ مجتہد ہوں جو اجتہاد کرنے والے ہوں، تب اس کا بھی امکان ہے کہ اس کے اجتہاد کے نتیجے میں جو رائے بن رہی ہے وہ دوسرے مجتہد کی رائے سے مختلف ہو۔
دونوں رائے جو ہوں گی اگرچہ ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں، لیکن وہ سب کے سب اسلام سمجھی جائیں گی، وہ سب کے سب شریعت سمجھی جائیں گی فبإذن اللہ کے لفظ سے۔ دیکھ لیجئے صحابہ جو ہیں مقام اجتہاد پر ہیں، اور ایک جماعت نے کیا فیصلہ کیا؟ درختوں کو کاٹ دیے جائیں۔ دوسری جماعت نے کیا فیصلہ کیا؟ نہیں، درخت نہ کاٹی جائیں۔ دونوں کی رائے میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ سمجھ رہے ہیں اس سے دشمن کو نقصان پہنچے گا، دوسرا کیا سمجھ رہا ہے؟ دوسرا سمجھ رہا ہے کہ ہرے بھرے درخت ہیں، پھلدار درخت ہیں، ایک مال ہے، مال کو بے وجہ ضائع نہیں کیا جانا چاہیے۔ دونوں اس بنیاد پر اجتہاد کر رہے ہیں، دونوں کی غرض صحیح ہے اور اجتہاد مقام اجتہاد پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبإذن اللہ، یہ جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے، یعنی دونوں کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ دونوں بالکل صحیح ہیں۔ اسی لیے حنفیت ہو کہ شافعیت ہو کہ مالکیت ہو کہ حنبلی ہو، یہ سب کے سب ان کے ائمہ مقام اجتہاد پر ہیں، ہر لحاظ سے پورے شرائط اجتہاد کی ان میں پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے اجتہاد کیا۔ بعض معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک امام کے نزدیک تو وہاں یہ کہا جاتا ہے ناجائز، دوسرا امام کہہ رہا ہے جائز۔ اب ناواقف لوگ یہاں آ کر کہتے ہیں بھئی یہ بھی کوئی دین ہوا، یہ بھی کوئی شریعت ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی تمہاری نہیں سمجھ میں آتا، تمہاری سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے، مگر جس کو اللہ نے جو ہے تسلیم فرما لیا، اللہ کے رسول نے جس کے لیے گنجائشیں چھوڑی ہیں، ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اس پر بیٹھ کر اعتراض کریں؟ اب ہمارے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم خود جج نہ بن جائیں، یہ طریقہ کار نہیں ہوگا۔ ہم جج بن جائیں، ہاں بھائی ایک یہ آپ نے ٹھیک کیا ہوگا، ہم اس کو لے لیں، یہاں ہم اس کی لے لیتے ہیں، یہ تو ججمنٹ ہوا۔ اگر ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم جج کر سکتے ہیں، بے شک ہم جج کر لیں، لیکن اگر اس مقام پر نہیں ہے، ہمارے اندر وہ علم نہیں ہے کہ جو ایک مجتہد کے اندر ہو سکتا ہے، وہ علم نہیں ہے، تو پھر ہم ججمنٹ کرنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہمارے لیے تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جیسے ایک بیمار کا راستہ ہوتا ہے۔ بیمار اپنے علاج کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ فرسٹ اوپینین اور سیکنڈ اوپینین اور تھرڈ اوپینین لے لے، لیکن جب وہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے علاج کرانا ہے، تب وہ ہرگز یہ نہیں کرے گا کہ ایک نسخہ اس سے بھی لکھوا لے، اس پرسکرپشن اس سے بھی لکھوا لے، اور بیٹھنے کے بعد غور کرے گا ہاں بھائی اس میں 5 دوائیں ہیں، اس میں 6 دوائیں ہیں، اس میں 7 ہیں، ایک اس میں سے لے لے، ایک اس میں سے لے لے۔ وہ کل کا مرتا آج مر جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ وہاں یہی کرنا پڑے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم نے رائے مشورے کر لی، جتنی تحقیق کرنی تھی وہ کر لی، اب آنکھ بند کر کے علاج ایک ہی سے کرانا۔ بالفرض اگر آگے چل کر کے علاج سے فائدہ نہیں ہوا، تو اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی اس علاج کو چھوڑو، کسی اور ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے، تب بھی یہی کرے گا۔ یہ نہیں کر سکتا کہ پہلے ڈاکٹر سے کچھ فائدہ ہوا تھا، کچھ اس کی بھی دوائیں لے کے رکھ لیں، یہ بھی نہیں کرے گا۔ اس کو مکمل طور پر چھوڑ کر تب دوسرے ڈاکٹر کو لے گا۔ جو طریقہ کار دنیا کے معاملات میں ہے، وہی طریقہ کار یہاں بھی اپنانا ہوگا کہ پھر چھان پچھوڑ کر لو اگر کر سکتے ہو، اور ایک طریقے کو اپنا لو، اس طریقے پر چلو۔ ایک انجن ہے جو آگے چلنا ہے، پیچھے اس کے ڈبے چلیں گے، تب تو وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے اور جدھر جا رہا ہے، ورنہ تو یہ کہ اگر 2-3 انجن جوڑ دیجئے اور بیچ میں ڈبے، وہ پسنا ہی پسنا ہے اس کو۔ اس بات سے میں نے کہا کہ مجتہد جو ہیں اگرچہ ان میں اختلاف ہے، مگر یہ اس شریعت کے کمالات میں ہے، شریعت جامع ہے، قیامت تک کے واسطے ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں یہ گنجائشیں رکھی تھی۔ یہ گنجائشیں کیوں رکھی؟ اس بات سے رکھی ہیں، حالات زمانے کے بدل سکتے ہیں، ملکوں کے تقاضے بدل سکتے ہیں، موسموں کے تقاضے بدل سکتے ہیں، کسی فرد کے اپنے انڈیویجول جو ہیں وہ معاملات میں تغیرات آ سکتے ہیں۔ اگر حکم شریعت ایک ہی ہوتا، مثلا کسی مسئلے میں، ہر مسئلے میں ایک ہی ہوتا، تو پھر کوئی دوسرا چوائس بھی نہ ہوتا، کوئی دوسری گنجائش میں نہ ہوتی۔ نقصان ہو مرو کہ جیو، یہی حکم شریعت ہے، اس پہ چلنا ہی چلنا پڑے گا۔ اس لیے کیا ہوا، شریعت نے اس میں گنجائشیں رکھی۔ اب جن ممالک میں کسی ایک امام نے اجتہاد کیا، معلوم ہوا کہ ان ملکوں وہاں کے موسموں کی پوری رعایت اس نے کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پر وہ اس وقت کی مسلم آبادی کے شمال مشرقی حصے میں ہیں۔ ان کے پیچھے کون ملک آتے ہیں؟ ایران آتا ہے، افغانستان آتا ہے، سندھ آتا ہے، ہندوستان اور پاکستان آتے ہیں، اور یہ مشرقی ممالک آتے ہیں، جن کے کم و بیش تہذیب اور تمدن یکساں ہے۔ کم و بیش تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن تہذیب، سوچنے کا انداز، ان کے طور وہ سب یکساں ہے۔
لہذا ان ممالک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک نے جو ہے وہ رواج پایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں غور کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے وہ اس تمام ملکوں کے حالات ہیں اور وہاں کے موسم ہیں اور وہاں کے جو تقاضے وہ ہیں. پھر ایک شخص نہیں ہے جو ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو رہی ہو, پورے ایک بورڈ بیٹھتا ہے جیوری, 40 آدمی تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بورڈ کے اندر, اور ہر آدمی جو ہے علاوہ اس کے کہ یوں تو جامع تھا علوم کا, مگر اس کے وہ اسپیشلسٹ تھا ایک خاص علم کا. مثلا امام ظفر علم حدیث کے ماہر ہیں, امام ابو یوسف اور محمد فقہیات کے ماہر, امام ابو یوسف جو ہیں وہ تاریخ اسلامی اور وہ علوم عربیہ کے ماہر. ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ اسپیشلسٹ, وہ بورڈ بیٹھتا تھا. اب مسائل آتے تھے اور مسائل پر بحث ہوا کرتی تھی. بعض دفعہ ایک مسئلے پر کئی دن بحث ہوتی تھی, اور آخر کار یہ ہوتا تھا کہ اگر اتفاق ہو گیا تو وہ متفق علیہ ہے, تو فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسئلہ اس طرح ہے. لیکن اگر اتفاق نہیں ہوا, کیسے تھے وہ دیانتدار, سمجھ میں آیا؟ اتفاق نہیں, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ, دوسرے کہتے ہیں کہ یہ, تو کتابوں میں آج تک مسئلہ اسی طرح لکھا ہوا ہے قال ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ تنہا یہ بات کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں. آج تک وہ بات لکھی ہوئی ہے. اور اگر امام ابو یوسف کچھ اور کہہ رہے ہیں تو ان کا نام آتا ہے کہ امام ابو یوسف نے یہ کہا. اس قدر گویا احتیاط کے ساتھ اس فقہ کو مدون کیا گیا. امام مالک مدینہ کے اندر ہے, مدینہ منورہ اس وقت جو ہے وہاں صحابہ کا اجتماع ہے, تابعین, صحابہ کا تو نہیں لیکن تابعین موجود ہیں, تابعین کو دیکھنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور مدینہ منورہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, تو وہاں کے معاملات کیا تھے, مسائل شریعہ میں عمل اہل مدینہ کا کیا ہے, امام مالک اس کو دیکھتے ہیں, بس اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں کہ اہل مدینہ, علماء مدینہ کا جو عمل ہے وہ اصل ہے ہمارے نزدیک شریعت کے معاملات کے اندر, وہ اس کو لے لیتے ہیں. انہوں نے وہ اصول بنایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے رہنے والے ہیں, اور انہوں نے بے شک مدینہ میں بھی علم حاصل کیا اور بغداد میں بھی علم حاصل کیا, مگر ان کے سامنے انہوں نے کیا بنیاد بنائی, چھوڑ دو بھائی, وہ چونکہ بعد میں آئے ہیں, امام ابو حنیفہ سے بھی بعد میں ہیں, امام مالک سے بھی بعد میں ہے, یہاں تک کہ ان کا دور تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد امام ابو حنیفہ کے, وہ استاذ ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو دور آگے چلا گیا. انہوں نے کیا فیصلہ کیا, انہوں نے اصول یہ بنایا کہ احادیث میں روایت کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے جو مضبوط حدیث ہے ہم اس کو لے لیں گے, باقی کو چھوڑ دیں گے. یہ ایک اصول بنایا مثلا. اور جن لوگوں نے اس اصول کو اپنایا انہوں نے فقہ شافعی کو اپنا پیشوا بنا لیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اپنا اصول بنایا, انہوں نے اصول بنایا ہم کوئی تعویل نہیں کرتے حدیث میں, ہم نہیں جھانک کے دیکھتے کسی حدیث کے پیچھے کیا غرض ہے, کیا منشا ہے, یہ کیوں حکم دیا گیا, ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں وہ جوں کہ تو ہم اس کو لے لیں گے آنکھ بند کر کے. یہ ہوا مثلا اصولوں کا فرق ہے. اب جیسے ایلوپیتھک کا اصول اور ہے علاج کا, ہومیوپیتھک کا الگ اصول ہے, یونانی میڈیسن کا الگ اصول ہے. اس کو اگر آپ کھچڑی پکائیں گے تو علاج نہیں ہو سکتا. جس کو جس طریقے سے فائدہ ہو, طبیعت جدھر چلتی ہو وہ ادھر جا کر اپنا علاج کرا لے, اس میں عافیت ہے. یہ ہے صورت. دوبارہ مجتہد کا اجتہاد یہ معتبر ہے شریعت میں, یہ فباذن اللہ کے لفظ سے آتی ہے. اور بھی مسائل ہوں گے, یہ بیچ میں ایک مسئلہ ایسا آ گیا کہ مجھے تفصیل اس کا انداز نہیں تھا, لیکن انشاءاللہ باقی آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما افاء اللہ علی رسوله منهم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير.
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله. गुज़िश्ता आयत में ग़ज़वा बनु नज़ीर के मौके पर जो दरख्त कुछ काटे गए खजूर के और कुछ छोड़े गए, उसके बारे में फरमाया गया था कि ये अल्लाह की इजाज़त से हुआ है। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि इस सिलसिले में दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कुछ दरख्तों को काटा गया और कुछ दरख्तों को छोड़ दिया गया, और दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि हजरात सहाबा ने, उनमें से बाद हजरात ने काटा और बाद ने नहीं काटा। फिर दोनों को ये फिक्र हुई कि पता नहीं हमने सही किया गलत किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के दरियाफ्त किया था। ये फिक्र उनको क्यों हुआ, हमने सही किया कि नहीं किया, मजहबी लिहाज से, दीनी एतबार से? इसलिए कि इस्लामी उसूल यह है, यहां तक कि जंग के दौरान भी, कि जो मखलूक को फायदा पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, जानवर हों, हरे दरख्त हों, चाहे वो फलदार हों, कोई बगैर फल के हों, उनको नुकसान न पहुंचाया जाए।
اسلامی اصول ہے یہ۔ تو اب صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ جنہوں نے کاٹا ان کو تو فکر یہ کہ بھئی ہم نے غلط تو نہیں کیا، ہرے بھرے درختوں کو کاٹ دیا، پھلدار درختوں کو جو پھل دیتے ہیں، تو کہیں یہ فساد فی الارض کے اندر تو نہیں آ گیا؟ ہم تو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ثواب برباد اور گناہ لازم والی بات آ جائے۔ اور جنہوں نے نہیں کاٹا ان کو یہ خیال ہوا کہ بھئی جنہوں نے کاٹا وہ دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کاٹا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے چھوڑا تو یہ بات آ جائے کہ ہم نے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے چھوڑا، کہ اگر یہ کھجور کے درخت رہ جائیں گے تو کل کو ہم کو اس کا فائدہ پہنچے گا، کہیں ہماری اپنی غرض تو شامل نہ ہو گئی۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ ان کا ایک ایک فرد دین کے معاملے میں محتاط ہے۔ اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں تو کام سے پہلے نہیں تو کام کرنے کے بعد ضرور ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارا آخرت کا نقصان تو نہیں ہو گیا۔ ان میں کا ہر فرد اس جذبے سے سرشار رہتا تھا، اس لیے یہ دونوں کو فکر ہوئی اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے کہ اگر یہ صحابہ نے خود سے یہ عمل کیا تو یہ ان کا اجتہاد تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا فبإذن اللہ۔ معلوم ہوا کہ مجتہد اگر اجتہاد کرے اور جب کہ شرائط اجتہاد کی پائے جا رہی ہوں تو وہ اجتہاد عند اللہ مقبول ہے۔ یہ میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا۔ شرائط کیا ہے اجتہاد کی، جس کو میں نے کہا تھا، ایک تو یہ کہ وہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں صراحتاً موجود نہیں، تب وہ مسئلہ اجتہادی ہوگا۔ موجود ہے مگر روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ہو، دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہو، اختلاف ہے روایتوں، تب بھی یہ مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ اجتہادی بن جائے گا۔ تو مجتہد کا اجتہاد اور دوسرے وہ شرائط میں نے بتائی تھی۔ پہلی شرط تو یہ کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور ظاہری اور باطنی لحاظ سے دین پر عمل پیرا ہو، اور دوسری بات یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اقوال مجتہدین ان کا وہ عالم ہو، اور چوتھی بات یہ کہ وہ زبان عربی کا خاص طور پر اس وقت کی جس کو لغت جاہلیہ کہتے ہیں اس کا وہ ماہر ہو، تاریخ اسلامی اور سیرت نبوی کا ماہر ہو۔ یہ ہیں وہ شرائط۔ اگر ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو وہ مجتہد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں دیکھ لیجئے ایک ایک فرد تقوی کے آسمان پر ہے، کوئی شبہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیکنڈ کی ایمان کی حالت میں جو صحبت ملی ہے اس نے اس کو قطب اور غوث اور ابدال سب سے اوپر اٹھا دیا۔ یہ تو بالکل اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، تقوی میں تو ہر ایک امام ہے، لیکن اس کے باوجود ہر صحابی مجتہد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جن کو گویا یوں کہیے کہ یہ اجازت ملی کہ وہی فتویٰ دے سکتے ہیں، انہی کو صحابہ میں مفتی سمجھا گیا، انہی کو صحابہ میں وہ مقام دیا گیا کہ جو وہ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ وہ چند ایک ہیں، خلفائے راشدین تو ہیں ہی ان میں، اور بعض دوسرے حضرات بھی ہیں کہ مثلا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور بعض دوسرے۔ جہاں تک اجتہاد کا معاملہ ہے، اجتہاد کہتے کس کو ہیں؟ اگرچہ وہ بات خود بخود آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہیں ہے اس میں اجتہاد ہوگا، وہ بات اگرچہ خود بخود سمجھ میں آ گئی، مگر پھر بھی اس کو بتاتے ہیں کہ اس کہتے کس کو ہیں اور وہ تعریف کہاں سے آئی۔ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے، وہاں کا حاکم، وہاں کا گورنر بنا کر بھیجتے ہوئے آپ نے، اور یہ پہلے گورنر ہیں کہ جو جا رہے ہیں یمن، یا یوں کہیے کہ ایک ایسی ریاست میں، ایک ایسی اسٹیٹ میں کہ جو گویا اسلامی مملکت میں شامل ہوئی ہے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ، جب تمہارے سامنے مسائل آئیں گے تم کیسے فیصلہ کرو گے؟
عرض کہ یا رسول اللہ کتاب اللہ میں دیکھوں گا، کتاب اللہ میں وہ مسئلہ ملے گا، اس کے مطابق میں اس کا فیصلہ دوں گا اور جواب دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو؟ دیکھیے آپ، یہ آج چاہے کتنا آسان ہو یہ جواب دینا جو معاذ بن جبل دے رہے تھے، لیکن اس وقت بہت مشکل تھا، اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ سوال کیا جا رہا تھا کسی سے اور پہلی مرتبہ جواب دیا جا رہا تھا۔ تو کتاب اللہ، آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ پھر سنت رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں سے بھی نہ ملے؟ تو پھر معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر معاملے کو ڈال کر کے اور میں اس میں اجتہاد کروں گا، یعنی مطلب اس کی روشنی میں۔ آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اور آپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ہے وہ اجتہاد کہ جو مسئلہ صراحتاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں متعین حکم اس کا نہ ہو اس مسئلے کا، اس میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں غور کر کے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ، ایک تو یہ کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کے گویا یوں کہیے کہ متعلقات کیا ہیں، اس میں غور کرتا ہے۔ پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں دیکھتا ہے کہ اس طرح کے مسائل میں کتاب اللہ کی حکمت اور مصلحت کیا رہی ہے، اس کو سامنے لا کر اب دیکھتا ہے کہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کی رعایت یوں کہیے کہ رعایت کرتے ہوئے جو ہے کیا حکم اس مسئلے کا دیا جا سکتا ہے، وہ مجتہد دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا نام اجتہاد۔ تو میں نے کہا کہ اگر صحابہ کا اجتہاد تھا تب اس آیت نے ان کی تصدیق کی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اور پوچھ کر کیا تھا صحابہ نے، تب ایک دوسرا مسئلہ یہاں سے اس آیت سے نکلتا ہے، اور وہ صرف اسی ایک آیت سے نہیں بلکہ یوں کہیے اس آیت سے بھی، اور وہ ہے حدیث کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حجت ہو جانا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یکفینا کتاب اللہ، ہمارے لیے بس کتاب اللہ کافی ہے، شریعت ہے تو بس قرآن ہے اور اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں دیکھنا، ان کی گمراہی اور ضلالت جو ہے وہ کھلے طور پر قرآن پاک کی متعدد آیتوں سے ظاہر ہوتی۔ ان میں سے یہ ایک آیت بھی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ درختوں کو کاٹ دو اور کچھ سے فرمایا تھا نہ کاٹو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبإذن اللہ، تو وہ قرآن میں آیت کہاں ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا تھا کاٹ دو درختوں کو؟ وہ تو کوئی آیت نہیں اتری۔ اگر کوئی آیت نہیں اتری تو فبإذن اللہ کہنے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ اللہ کا فرمانا ہوا۔ اس لیے سنت رسول اللہ اور حدیث جو ہے وہ حجت ہے شریعت میں، اور خود نبی قرآن حکیم کی بہت دوسری آیتیں بھی اس بات کو بتلاتی ہیں اور اللہ کے رسول کا فرمانا بھی۔ آگے ہے یہاں سے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم۔ پہلے اس کا ترجمہ دے لیجئے، پھر جو مسئلے نکلیں گے آگے کی آیت سے میں اس کو بعد میں بتلاؤں گا۔ فرمایا اور اللہ نے جو کچھ لوٹا دیا ہے اپنے رسول پر کی طرف، منہم ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ جن سے غزوہ ہو رہا ہے، یعنی بنو نذیر سے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے اس ساری چیز کے حاصل کرنے میں تم نے نہ تو گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ تمہارے پیادہ جو ہیں فوج اس نے کچھ محنتیں کی ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ تمہاری محنت کچھ بھی نہیں ہوئی، تم نے زیادہ سے زیادہ محاصرہ کیا، گھر سے نکل کر آ کر کے ان کا گھیراؤ کر لیا، لیکن تمہاری نکسیر نہیں پھوٹی، تمہیں چھینک نہیں آئی، نہ گھوڑا دوڑا نہ ہتھیار نکلا۔ تو بغیر محنت کے یہ کیا ہوا؟ دشمن بھاگ گیا نکل کر کے اپنی جگہ سے، اور ان کا چھوڑا ہوا مال تمہارے ہاتھ آ گیا، زمین، جائیداد، مکانات، پراپرٹیز، باغات، اور علاوہ اس کے بہت جو کچھ سامان وہ چھوڑ سکے۔ اس لیے کہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ایک اونٹ کے برابر جو سامان لے جا سکتے وہ لے جاؤ، باقی چھوڑنا پڑے گا۔ تو بہت سامان تھا، یہودی ہمیشہ کے مالدار، سود خار، وہ سارا مال چھوڑ دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کوئی محنت اس میں نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسول کو قابو دے دیتا ہے جن پر جس طرح سے چاہتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہماری قوت بازو سے یہ سارا کھیل ہوتا ہے۔ بدر میں اگر تم کو کامیابی ہوئی ہے
اس میں تمہاری زور قوت کا کوئی زور نہیں ہے، تمہاری قوتوں کا، قوت بازو سے تم کو کامیابی نہیں ملی، اللہ کا فضل سے ہوئی ہے جہاں جہاں بھی ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے، محنت تو کرنی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کو کامیابی ملی ہے یہ ہماری اپنی محنتوں کی اصل وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہوئی۔ چھوٹی سی بات ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ آپ نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں، مزدوریاں کی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، بازار سے پیسہ کمایا ہے، بازار سے سامان لائے ہیں، تب جا کر کے وہ کھانا تیار ہوا۔ لیکن ایک کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ کافر تو یہ سوچے گا تنہا میری محنت اور میری تدبیر کا اثر ہے کہ مجھے یہ لقمہ میرے حلق کے اندر جا رہا ہے۔ لیکن ایک مومن کیا سمجھے گا؟ مومن سمجھے گا کوششیں تو ہر ایک کرتے ہیں صاحب، کتنی کوششیں کرنے والے اپنی کوششوں میں ناکام ہیں، وہ لقمہ جو کوششوں کے نتیجے میں تیار ہوا ہے ہاتھ میں بھی آ گیا مگر منہ کے اندر نہیں جا پاتا۔ اللہ کی اگر تائید نہ ہو تو اللہ کی تائید اور مدد سے ہی یہ لقمہ ہمارے حلق کے اندر اتر رہا ہے۔ اسی واسطے تو ہے مومن کے لیے بسم اللہ پڑھو۔ نبی کریم